नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़नस समाअ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन। और हमने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके दरमियान है सब फजूल पैदा नहीं किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में आसमान और ज़मीन और जो कुछ इनके दरमियान अजायबात हैं उसके बारे में इरशाद फरमाया कि तुम्हारे रब ने इनको फजूल पैदा नहीं किया कि ऐसे ही पैदा कर दिया हो कि इससे कोई फ़ायदा ना हो। फरमाया कि आसमान और ज़मीन और इसके दरमियान जो कुछ है इसके पैदा करने में उसकी कसीर हिकमतें हैं और बेशुमार हिकमतों में से चंद ये है कि इन अशिया से अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे उसकी कुदरत उसके हिकमत पर इस्तिदलाल करें और उन्हें अल्लाह तबारक व तआला के औसाफ और उसके कमाल की मारिफत हासिल हो और हक़ और बातिल में उन्हें फ़र्क हो जाए। लोग गौर व फिक्र करें, गफलत से बेदार हों, नेक आमाल करें, आखिरत में अच्छी जज़ा पाएँ और इस तरह के ख़याल को जहन में कभी ना आने दें कि आलम का सारा निज़ाम एक खेल तमाशा है और हर शख्स दुनिया में जो भी करता फिरे उससे कोई पूछने वाला नहीं और ना ही उससे आखिरत में कोई सवाल जवाब होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया कि कोई है कि जिसने ये सब कुछ बनाया तो आखिरत में सवाल जवाब भी होगा और आखिरत में जज़ा भी मिलेगी और जो सज़ा वाले हैं उन्हें सज़ा भी मिलेगी। यहाँ बतौर ख़ास उलमा कहते हैं कि तहरी एक फ़िरका है, उनका अकीदा है और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका यही अकीदा है कि सारा आलम जो है उसका निज़ाम एक खेल तमाशा है, बस खुद ब खुद हो रहा है और रोज़ बरोज़ ऐसे तहरियों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। उनका रद्द करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में इरशाद फरमाया, आगे इरशाद फरमाया लौ अरदना अन नत्तखिज़ लहवन लत्तखज़नाहु मिन लदुन्ना इन कुन्ना फ़ाइलिन बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून। अगर हम कोई खेल ही इख्तियार करना चाहते तो अपने पास ही से इख्तियार कर लेते अगर हमें करना होता, बल्कि हम हक़ को बातिल पर फेंकते हैं तो वो उसका दिमाग तोड़ देता है तो जब ही वो मिट कर रह जाता है और तुम्हारे लिए बर्बादी है उन बातों से जो तुम करते हो। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ज़मीन और आसमान और उनके दरमियान मौजूद अशिया को किसी हिकमत के बगैर बेमकसद बनाकर किसी ऐसी चीज़ को इख्तियार करना चाहते कि जिससे खेला जाए तो हम ये आसमान और ज़मीन हमें बनाने की ज़रूरत नहीं थी, इसके दरमियान जो अजायबात हैं वो बनाने की ज़रूरत नहीं। फरमाया हम इनके बजाय अपने पास से ही किसी चीज़ को इख्तियार कर लेते, लेकिन फरमाया कि ये उलूहियत की शान और हिकमत के मुनाफी होने की वजह से हमारे हक़ में मुहाल है, लिहाजा हमारा खेल के लिए किसी चीज़ को इख्तियार करना फरमाया कतई तौर पर नामुमकिन है। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये जो खेल का लफ्ज़ जो आया यहाँ पर खेल से मुराद बीवी और बेटा है और ये आयत ईसाइयों के रद्द में अल्लाह ने नाजिल की कि जो हज़रत बीबी मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को माज़ अल्लाह की बीवी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, चुनाचे उनके इस कौल के मुताबिक फिर आयत का खुलासा मुफस्सिरीन कहते हैं ये बनेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर बीवी और बेटा इख्तियार करना चाहता तो वो इंसानों में से न करता, बल्कि अपने पास जो उसके पास मौजूद हौरैन हैं और फरिश्ते हैं उनमें से किसी को बीवी और बेटा बना लेता। यानी अल्लाह ने जो हौरें जन्नतियों के लिए बनाई हैं तो उनमें से किसी को बना लेता और फरिश्तों को बेटा बना लेता। यूँ ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत बीबी मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरह इन्हें लोगों के पास ना रखता बल्कि अपने पास रखता, क्योंकि दुनिया में थे बीबी मरियम और हज़रत ईसा तो फरमाया वो अपने पास रखता, क्योंकि बीवी और बेटे वाले जो होते हैं वो बीवी और बेटे को अपने पास रखते हैं। लेकिन चूँकि अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद से पाक है
نہ یہ اس کی شان کے لائق ہے اور نہ اس کے حق میں کسی طرح ممکن ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ایسا کیا ہی نہیں۔ یہ کتنا زبردست ان کا رد کرتے ہوئے اس آیت میں وہ دلائل دیے گئے۔ اور ایک اور بات بھی اس آیت میں فرمائی کہ بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں۔ فرمایا ہماری شان یہ نہیں کہ ہم کھیل کے لیے کوئی چیز اختیار کریں، بلکہ فرمایا ہماری شان تو یہ ہے کہ ہم حق کو باطل پر غالب کرتے ہیں اور وہ باطل کو پورا مٹا دیتا ہے، تو اسی وقت باطل مکمل طور پر فرمایا ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور فرمایا اے کافروں، تمہارے لیے تمہاری ان باتوں کی وجہ سے بربادی ہے کہ جو تم اللہ رب العالمین کی شان میں کرتے ہو اور تم اللہ کے لیے بیوی اور بچے کو ٹھہراتے ہو۔ فرمایا تمہارے لیے ان باتوں کی وجہ سے بربادی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور جو آسمان و زمین میں ہے سب اسی کی ملک ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں۔ فرمایا سنو، اور اللہ رب العالمین نے دلائل دیے۔ فرمایا آسمان و زمین کی تمام مخلوقات جو ہے وہ اللہ رب العالمین اس کا مالک ہے اور سب اس کی ملک میں ہے، تو فرماؤ تو پھر کوئی اس کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ ملکیت ہونے اور اولاد ہونے میں بہت زمین و آسمان کا فرق ہے۔ فرمایا کہ یہ منافات ہے، یہ ضد ہے۔ فرمایا مقرب فرشتے سنو کہ جنہیں اللہ رب العالمین کے کرم سے اس کی بارگاہ میں قرب و منزلت کا ایک خاص مقام حاصل ہے، وہ فرشتے فرمایا اس کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کرنے سے تکبر فرمایا نہیں کرتے اور نہ ہی وہ عبادت کرنے سے تھکتے ہیں۔ فرمایا آگے ارشاد فرمایا یسبحون اللیل والنہار ولا یفترون، رات اور دن اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ سستی نہیں کرتے۔ یہاں فرشتوں کے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرشتے جو اللہ کی بارگاہ میں ہیں، جو نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ عبادت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ تھکتے ہیں، تو فرمایا وہ کیسے ہیں؟ تو فرمایا رات دن اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں اور ان کے اندر سستی تک نہیں۔ تو اس کو یہاں پر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے لیے تسبیح ایسے ہے جیسے ہمارے لیے سانس لینا، تو جس طرح ہمارا کھڑا ہونا، بیٹھنا، کلام کرنا اور دیگر کاموں میں مصروف ہونا ہمیں سانس لینے سے نہیں روکتا، اسی طرح فرشتوں کے کام جو ہیں وہ انہیں تسبیح سے مانے نہیں ہوتے۔ اور دلیل کے طور پر انہوں نے ایک روایت ذکر کی کہ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا۔ اب یہ دیکھیے قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ صحابہ آپس میں کس طرح آپس میں کلام کیا کرتے تھے کہ فرشتے رات دن اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، حالانکہ فرشتوں میں سے کئی فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پیغام پہنچانے والے، کئی فرشتوں کی الگ الگ ڈیوٹیاں اللہ رب العالمین نے لگائی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو کام میں مشغول ہوتے ہیں تو کیا ان کا کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے ان کی تسبیح رکتی نہیں ہوگی؟ یہ سوال پوچھا گیا تو اس کا جواب کتنا پیارا دیا۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں کہ یسبحون اللیل والنہار ولا یفترون، کہ رات اور دن اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ سستی نہیں کرتے، فرمایا میں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ پیغام رسانی میں بھی مصروف ہوتے ہیں، کیا وہ دیگر کاموں میں مشغول نہیں ہوتے؟ سب جب وہ ان چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں تو پھر وہ تسبیح ہر وقت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ہر وقت تسبیح کرتے ہیں۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب بڑا خوبصورت دیا، فرمایا فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہی ایسا ہے، یعنی انہیں تسبیح کرنے کے لیے ایسا بنایا ہے کہ جیسے تمہارے لیے سانس لینا ہے، کہ یعنی ہم کھاتے پیتے جاتے بولتے وقت بھی یعنی ہماری سانس آ بھی رہی ہوتی ہے، جا بھی رہی ہوتی ہے، فرمایا ایسے ان کی تسبیح کی کیفیت ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے انہیں ایسا بنایا کہ ان کی تسبیح رکتی نہیں۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں آپ اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے بارے میں یہ خبر دینے سے اللہ رب العالمین کا مسلمانوں کو یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ سنو مسلمانوں کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کی عبادت پر ابھارنا، اور فرمایا کہ کافروں کو اللہ رب العالمین کی عبادت
اور اس کی اطاعت کو ترک کرنے پر شرم دلانا ہے کہ اے کافروں دیکھو کہ جس مخلوق کو ہم نے آسمانوں میں بنایا ہے تو وہ تسبیح کرتی ہے، وہ عبادت بھی کرتی ہے، تو یہ تسبیح کرنا اور عبادت کرنا یہ شرف والے لوگوں کا کام ہے، اور اسے چھوڑ دینا یعنی اللہ کا ذکر نہ کرنا، فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا اور ذلیل لوگوں کا شیوا ہے۔ لہٰذا علماء کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے مقرب بندوں کے راستے پر چلتے ہوئے وہ اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں ہمیشہ مصروف رہے، اور اس سلسلے میں کبھی کسی طرح کی بھی شرم اور عار محسوس نہ کرے، یعنی یہ مقرب لوگوں کا کام یہ ہے۔ تو ہم کتنے اگر خوش نصیب ہیں کہ اگر ہمیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہماری زبان چل جائے تو یہ مقرب لوگوں کا کام ہے، اور ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں اپنا ذکر ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کہ اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ رب کریم ہم نے آج فرشتوں کا سنا کہ میرے مولا کہ وہ فرشتے رات دن تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، رب کریم ہم تھوڑا سا بھی ذکر کریں تو ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم کتنے ذاکر ہیں، اے اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما، ہمیں اخلاص کے ساتھ خالصتاً ہر کام تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نمازوں میں خشوع خضوع عطا کر دے، اخلاص کی دولت دے دے، یقین کی دولت دے دے، اے اللہ سچی نیت کی دولت دے دے، ہماری نیتیں اچھی ہو جائیں، ہمارا عمل اچھا ہو جائے، ہمارا ہر کام خالصتاً تیرے لیے ہو جائے۔ مالک تو ہم سے راضی ہو جا، اپنی محبت عطا کر دے یا اللہ۔ تیرے جو صالحین بندے ہیں اللہ تو ان سے محبت کرتا ہے، ان کی محبتوں کا صدقہ ہمیں اپنی سچی محبت عطا کر دے، اپنے محبوب کی محبت عطا کر دے، محبوب کا سچا غلام بنا دے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔